جب سے وہ اپنے میکے آئی تھی ہر دن گنتی کرتے گزرتا۔ ہر صبح آنکھ کھلتے ہی پہلا سوال، تاریخ کیا ہوئی ہے؟ بتانے پر چہرے پر خوشی سی دوڑ جاتی۔ میکے میں دن گن گن کر گزار رہی تھی، جیسے کوئی قیدی رہائی کی گھڑیاں گن رہا ہو۔ پوچھنے پر کہتی، وقت پر بتاؤں گی، جیسے میں انتظار کر رہی ہوں تم لوگ بھی کرو۔ فون کی بیل بجی، وہ کمرے سے دوڑتی ہوئی برآمدے کی طرف لپکی۔ جب تک پہنچی ریسیور ابو جان اٹھا چکے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ پاس ہی کھڑی ہو گئی اور غور کرنے لگی کہ دوسری طرف کون ہے۔ ابو جان کے اشارے پر ہاتھ جلدی سے ریسیور کی طرف بڑھایا۔ ہیلو ہیلو جمیل، کیا حال ہے آپ کا؟ جیسے وہ ایک سانس میں سب کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ ابو جان ریسیور دے کر کمرے کی طرف چل پڑے۔ پلٹ کر دیکھا، اتنے میں عذرا باجی شرما کر رک گئیں، پھر آہستہ سے بولی، کب تک آئیں گے لینے؟ میں آپ کا اور آپ کے سرپرائز کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ انہوں نے پوچھا، سب بچے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں اور بہت مزے میں ہیں، ماموں کے ساتھ روز گھومنے جاتے ہیں۔ تم بھی چلی جایا کرو، جمیل جلدی سے بولے۔ نہیں، دل نہیں کرتا، انہوں نے اداس لہجے میں کہا۔ تھک تو نہیں گئی بچوں کے ساتھ؟ اداس ہو؟ جمیل نے فوراً محسوس کیا۔ باجی بولی، بس اداس ہوں، آج 15 دن ہو گئے ہیں آپ سے دور، مجھ سے دور نہ رہیں پلیز، آپ رہنے دیں سرپرائز کو، آج ہی آ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے موٹے موٹے آنسو بہانے لگی۔ آنکھیں تو جیسے ہر وقت دروازے کی طرف تکتی رہتی ہیں کہ دروازہ کھلے اور آپ سامنے ہوں۔ جمیل بھائی کو بولنے کا موقع ہی کب دے رہی تھی؟ وہ کچھ کہتے تو عذرا باجی انگلیوں پر کچھ گننے لگتی اور خوشی سے کہتی، اس سے زیادہ میں اور انتظار نہیں کروں گی، آپ جانتے ہیں نا میں آپ کے بغیر نہیں رہتی، پر آپ کے کہنے پر یہاں آئی ہوں اتنے دن۔ اور کہتے کہتے اداس ہو گئیں، ساتھ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ آس پاس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ مجھ سے اور دور نہیں رہا جاتا، سرپرائز رہنے دیں، میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہوں، آپ جانتے ہیں نا کتنا مشکل ہوتا ہے انتظار۔ پھر بولی، اس سے آگے مت جانا، ایک دن بھی نہیں تو میں بیمار ہو جاؤں گی، آپ کو میری قسم۔ ساتھ ہی مسکرائیں۔ اتنے میں عذرا باجی کے بیٹے نے چھوٹی بیٹی کو دھکا دیا تو عذرا باجی کا دھیان بچوں کی طرف واپس آیا۔ جمیل سے جلدی سے بولی، پھر فون کیجیے گا، بچے لڑ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور بچوں میں مصروف ہو گئیں۔ باجی یہ کہہ کر سوچوں سے نکلی۔ میں نے پوچھا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ مسکرا کر بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس وہم سے آ رہے ہیں دل میں۔ وہم کیسے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ بولی، کچھ نہیں، تم بتاؤ کب واپس آئی کالج سے؟ بس ابھی، بچے کدھر ہیں نظر نہیں آ رہے؟ وہ اپنے ماموں کے ساتھ باہر گئے ہیں گھومنے، آپ بھی چلی جاتی، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ اداس لہجے میں بولی، نہیں، دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بولی، باجی اس بار آپ کا دل نہیں لگ رہا، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس کچھ باتیں تنگ کر رہی ہیں۔ میں نے مذاق سے پوچھا، بھائی جمیل دوسری شادی کے چکر میں تو نہیں؟ اتنے میں باجی بولی، کبھی لگتا ہے تو کبھی نہیں لگتا۔ کیا مطلب؟ 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے باہر ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، مگر پھر بھی خیر اچھا ٹائم دیتے ہیں مجھے اور بچوں کو، مگر یہاں چھوڑنے سے پہلے کچھ زیادہ ہی لاپرواہ ہو گئے تھے۔ شکایت کرنے پر یہاں چھوڑ گئے کہ تم کو ایک سرپرائز دوں گا۔ خدا جانے کون سا سرپرائز ہے، یہ کہہ کر باجی نے ٹھنڈی آہ بھری اور سوچوں میں گم ہو گئی۔ میں کب مانتی تھی شادی کے لیے؟ سب گھر والوں نے بڑی مشکل سے راضی کیا تھا۔ کبھی کوئی کہتا، رہنے دو، شادی کر کے بھی بندے کی خدمت ہی کرنی ہے، اس سے بہتر ہے یہاں ہی رہو۔ تو کوئی کہتا، بہت پرانا نام ہے جمیل، یعنی سوچ بھی پرانی ہی ہوگی۔ تو کوئی کہتا، جب دیکھنے آیا تھا باجی کو تو لنگڑا کے چل رہا تھا۔ تو کوئی کہتا، بیچاری کہاں ہاں کر بیٹھی ہے۔ اتنے میں ابو جان بولے، تنگ کرنا بند کرو، کیا کمی ہے جمیل میں؟ اچھا خاصا تو ہے، لمبا سانولا رنگ، اپنا کاروبار ہے، جلد ہی نیا گھر بنا لے گا۔ کہہ رہا تھا کہ زمین دیکھ رکھی ہے،
جلد ہی بیانہ دے دے گا، محنتی بچہ ہے، اور کیا چاہیے آج کل کے دور میں۔ ابو جان نے اتنی تعریفیں کی تو اچھا تو لگا، پر شرم کے مارے باہر چلی گئی۔ یہ ہماری دوسری ملاقات ہے، جمیل بولے۔ میں نے کہا میری تو پہلی ہے۔ جمیل بولے وہ کیسے جی؟ میں نے اپنے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا میں نے تو آپ کو آج دیکھا ہے، وہ بھی ابو جان کی بہت تعریفوں اور اصرار کے بعد۔ جمیل بہت حیران ہو کر بولے کیا تمہارا دل نہیں کرتا تھا مجھے دیکھنے کو؟ کرتا تھا مگر ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ شرما گئیں۔ شرماتے دیکھ کر جمیل بولے جس دن پہلی بار تمہیں دیکھا تھا لمبے کالے بال چاند سے چہرے کو ڈھانپ رہے تھے اور وہ معصومیت، میرا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ چائے کی ٹرے ہاتھ میں تھی، ہاتھ تھے کہ ریشم کی تاریں۔ میں نے فوراً مما کو ہاں کا اشارہ کر دیا تھا۔ اچھا، میں شرم اور مسکراہٹ سے بھرپور لہجے میں بولی۔ یہ کہنا تھا کہ جمیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھوں کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر دیکھنے لگے۔ میرا سانس رک سا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بس محسوس کر رہا ہوں کہ تم حقیقت ہو، خواب نہیں۔ چہرہ گھبراہٹ سے سرخ ہو گیا۔ جمیل نے میری سرخ رنگت دیکھی تو بولے کیا ہوا، یہ گھبراہٹ کیسی؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس کبھی اس طرح کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا، اور جلدی سے ہاتھ چھڑا کر لان سے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ سنو، جمیل کی آواز کان میں پڑی۔ میں رک سی گئی۔ جی؟ اب کب آؤں ملنے؟ آپ ابو جان سے ہی پوچھ لیں۔ میں نے دوپٹہ انگلی میں لپیٹتے ہوئے جواب دیا، اور وہ اونچی آواز سے ہنس دیے۔ ابو جان کی آواز آئی، عذرا بیٹا تم بھی شادی میں چلو۔ میں نے کہا نہیں ابو جان، دل نہیں کر رہا، پر ابو جان کے اصرار پر چلی گئی۔ ابھی گاڑی سے اتری نہ تھی کہ جمیل گاڑی کے پاس آ کر گاڑی پارکنگ میں لگوانے لگے۔ میرا دل انہیں دیکھتے ہی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میری سائیڈ کے دروازے کے پاس آ کر کہنے لگے میرج ہال میں جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ میں خود کو سنبھالتے ہوئے باہر آنے لگی تو ہاتھ دیکھا جو جمیل نے پہلے سے میرے آگے کر رکھا تھا۔ دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور جمیل کے ہاتھ کی مدد سے باہر نکلی۔ آس پاس کی کوئی خبر نہیں تھی، بس خود کو ہی بڑی مشکل سے سنبھالتے ہوئے جمیل کے ساتھ چل رہی تھی۔ جمیل نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ او بھابی، آپ بھی آئی ہیں؟ میرے دیور نے جب یہ کہا تو میں نے ہوش بحال کرتے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی۔ دیور نے اپنے مذاق کے لہجے کو قائم رکھتے ہوئے مزید کہا تبھی بھائی بار بار انکل کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو ضرور لے کر آئیں، اگر آپ نہ آتی تو یہ نظارہ دیکھنے کو کیسے ملتا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ پھر ابو جان کا مجھ سے بار بار شادی پر جانے کے لیے اصرار کرنا یاد آنے لگا۔ دل ہی دل میں شرمانے لگی کہ ابو جان کیا سوچتے ہوں گے۔ گاڑی میں بھی ابو جان بار بار مجھے دیکھ رہے تھے۔ اب بھی مجھے اس کے پاس گاڑی میں چھوڑ کر خود سب میرج ہال چلے گئے۔ مجھے جمیل کے ساتھ دیکھ کر میرے سارے سسرال والے میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتی جمیل نے کہا اب اس شادی کے بعد ہماری شادی ہوگی۔ میں جو پہلے ہی ابھی سنبھلی نہیں تھی، ایک اور تیر دل کے آر پار ہو گیا۔ میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ جمیل گھبرا گئے۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ سب اونچی اونچی ہنسنے لگے۔ آج تو تمہیں امی کے پاس نہیں جانا؟ جمیل دلہے کے لباس میں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ ان کی اس بات سے مجھے ابو جان کے دوست کے بیٹے کی شادی کی بات یاد آ گئی۔ میں مسکرا دی اور کہا آپ کو 8 مہینے پہلے کی بات نہیں بھولی؟ وہ شرارتی سا مسکرا کر کہنے لگے یہ باتیں بھولنے کی تو نہیں ہوتی، زندگی کا اثاثہ ہوتی ہیں، دکھ کے لمحوں میں سہارا دیتی ہیں، اداس لمحوں میں خوشی کا سبب بنتی ہیں۔ وقت کبھی بھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا، اس لیے ایسے لمحوں کو کبھی نہیں بھولتے جو لمحے زندگی بھر دے۔
تم میری زندگی کا بہت قیمتی اثاثہ ہو، بہت معصوم ہو، بالکل نیو بورن بیبی کی طرح۔ جمیل کا یہ کہنا تھا کہ میں نے منہ پھلا لیا۔ وہ جھٹ سے بولے، اب کیا ہوا؟ ان کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی تھی۔ اب میں آپ کو بیبی بھی لگنے لگی ہوں تو اس لحاظ سے آپ کون ہوئے میرے؟ میں نے ان کی گھبراہٹ کو پہچانتے ہوئے اپنے چہرے پر شرارت اور آنکھوں میں سوال رکھا۔ میرے چہرے پر شرارت کا رنگ دیکھ کر ان کی بھی جان میں جان آئی اور بولے، ورنہ میں تو ڈر گیا تھا کہ اب تم اس بات پر بھی رونے لگ جاؤ گی اور کہنے لگو گی مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ میرے جڑواں بچوں کی پیدا ہونے پر آج جمیل بہت خوش تھے۔ بیٹی بالکل جمیل جیسی اور بیٹا بالکل میرے جیسا تھا۔ وہ سب کو اپنے بچے دکھاتے اور کہتے، ہم دونوں کی محبت کی نشانی ہے ہمارے بچے۔ جمیل کے لیے تو جیسے بیٹی چاند اور بیٹا سورج کی طرح اہمیت رکھتے تھے۔ تم نے مجھے وہ تحفے دیے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہارے تحفوں کے آگے میرا یہ تحفہ کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر ایک پیپر میرے سامنے رکھ دیا، یہاں سائن کر دو۔ میں نے کہا، یہ تو اللہ کا کرم ہے ہم پر جو اس نے ہمیں اس قابل سمجھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اولاد تو ایک ذمہ داری ہے، جسے وہ اس قابل سمجھتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، یہ تو اس کی عطا ہے۔ ویسے یہ پیپر کس چیز کے ہیں؟ میں نے پکڑتے ہوئے پوچھا اور پڑھنے لگی۔ میری طرف سے قبول کرو۔ میں نے منہ دکھائی میں دینا تھا یہ تحفہ، پر اس وقت کچھ مسئلے تھے اس لیے اس وقت نہ دے سکا۔ میں نے کہا، آپ اپنے نام اور میرے نام کر دیں، دونوں کے نام ہو تو کیسا لگے گا؟ کہنے لگے، نہیں، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، صرف تمہارے نام۔ یہ کہہ کر اشارہ کیا اور میں نے دستخط کر دیے۔ یہ زمین کے کاغذات تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ 4 سال بعد ہمارے ماشاءاللہ 4 بچے تھے، تو پھر دوسری شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان بچوں کی پیدائش کے بعد مجھے یہاں چھوڑ کر زیادہ دن یہاں رہنے کا کہنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آج کل کوئی زیادہ فون بھی نہیں کر رہے تھے۔ کہیں دوسری شادی تو نہیں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں نے تو کبھی کسی دوسری عورت کا نام بھی ان کے منہ سے نہیں سنا۔ مرد کا کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا، خود سے ہی سوال کرتی اور جواب بھی خود ہی دیتی۔ اتنے میں دروازے پر بیل ہوئی، لگا جیسے جمیل آئے ہیں، مگر ماما کے شور نے بتایا کہ جمیل نہیں، ان کے بچے آئے ہیں، اور خود ہی یہ سوچ کر مسکرا دی اور بچوں کی طرف چل دی۔ 2 ننھے بچوں کو سلانے کی پوری کوشش ناکام ہو رہی تھی، جبکہ 2 بڑے بچوں کو بھی کوئی کہانی سنا کر سلانا باقی تھا۔ یاد تھی جمیل کی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ذہن کچھ دیر کے لیے بچوں کی طرف جاتا، کچھ ہی لمحوں بعد واپس جمیل کی طرف چلا جاتا۔ بیٹا بولا، ماما جانی، پاپا کب آئیں گے لینے؟ میں پاپا کو مس کر رہا ہوں۔ مس تو میں بھی بہت دنوں سے کر رہی ہوں۔ اچانک میرے منہ سے نکلا، ماما جانی، آپ بھی پاپا کو مس کرتی ہیں؟ بیٹے نے بڑے معصومیت سے سوال کیا۔ میں نے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے کہا، ہم جس سے پیار کرتے ہیں اس کے دور جانے پر اسے بہت مس کرتے ہیں۔ پھر بیٹے نے پوچھا، پاپا تو کہتے ہیں میں ان کی جان ہوں، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اب وہ کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے کہا، کوئی کام ہوگا، آج آپ کے پاپا کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے بس 2 دنوں میں لینے آ جائیں گے، تو ہم جاتے ہوئے آئس کریم کھا کر جائیں گے۔ بیٹے نے جلدی سے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اپنے پاپا کو یاد اب تو بچے بھی بہت شدت سے کرنے لگے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ ان کے کسی دوست سے پوچھوں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا جو لے کر جانے کی کوئی کنفرم بات نہیں کر رہے تھے۔ یہ سوچ کر رک گئی کہ صبح ان کے دوست سے بات کر کے مسئلہ پوچھوں گی، نہیں تو جیسے دل میں خیالات کی موسلا دھار بارش ہو رہی تھی ابھی فون ملا دیتی، پر اب رات زیادہ ہو چلی تھی، نہ جانے کن حالات میں ہوں گے۔ اس بار تو حد ہی ہو گئی، پہلے 2 دن سے زیادہ نہیں رہنے دیتے تھے، اس بار تو لے کر جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایسا بھی کیا سرپرائز کہ 19 دنوں میں بھی نہ دے سکیں؟ سوالات سے ذہن تھک گیا، نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے پہلا کام جو کرنا تھا وہ جمیل کے دوست کو فون کرنا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے فون کی طرف بھاگی اور نمبر نکالنے لگی۔ نمبر کو کیا ہوا؟ کیوں نہیں مل رہا؟
شاید جلدی میں غلط نمبر ڈائل ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے بیٹھی کہ اتنے میں خیال آیا جمیل کے دفتر فون کیا جائے۔ فون کرنے پر پتہ چلا کہ وہ بھی دفتر ہی نہیں پہنچے۔ امی جان کی آواز آئی، بچے اٹھ گئے ہیں، ان کو سنبھالو۔ میں سوچوں سے خود کی جان بچاتے ہوئے کمرے کی طرف چل دی کہ اتنے میں فون کی بیل ہوئی۔ دوسری طرف جمیل تھے۔ میں نے جلدی سے حال چال پوچھنے کی بجائے آنے کا پوچھنا شروع کر دیا اور کہا، آپ کے بچے بھی بہت اداس ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے میں بولتی رہی اور وہ سنتے رہے۔ بس بھائی، بچے ہی اداس ہیں یا تم بھی اداس ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، ساتھ روتے روتے کہنے لگی، میں تو پتہ نہیں آپ کے بغیر کیسے دن گزار رہی ہوں، یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ اچھا، تو اب رب کے پاس جا کر پتہ کرنا پڑے گا کہ میری جان مجھ سے کتنا اداس ہے۔ اللہ رحم کرے آپ کو میری عمر بھی لگ جائے، مجھے آپ کی ہر بلا لگ جائے، آپ کو کچھ نہ ہو۔ میں نے نہ جانے جلدی میں کیا کیا کہہ دیا۔ اچھا بھائی، اگر آپ کہتی ہو تو آج ہی آ جاؤں، میری بات کو کاٹتے ہوئے بولے۔ یہ سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور میں نے کہا، ہم پر احسان ہوگا، اور پھر واپسی کی تیاری ہونے لگی۔ 19 دن بعد میں واپس اپنے میاں کے ساتھ اپنے سسرال کی طرف روانہ ہوئی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب اپنے گھر یعنی اپنے نئے گھر پہنچی۔ کندھوں پر جمیل نے ہاتھ رکھا تھا اور کہا، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ میں جلدی سے بولی، بالکل آپ کی طرح بہترین، آپ جو بھی مجھے دیتے ہیں بہترین دیتے ہیں۔ جبکہ میں بہت پریشان تھی، وسوسوں میں رہتی تھی کہ کہیں آپ نے دوسری شادی تو نہیں کر رکھی۔ جمیل جلدی سے بولے، پاگل ہو گئی ہو؟ 2 سال سے لگا ہوں گھر بنانے میں، اب ان بچوں کی ڈیلیوری کے بعد میکے اس لیے بھیجا کہ گھر کا سارا سامان نیا خریدوں۔ کئی سال تک تم پریشان نہ ہو، اور یہ بینک کارڈ تم رکھ لو، ہم دونوں کے نام ہے۔ جمیل نے خوشی سے کہا، ہم دونوں کے نام؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی، تمہیں ہی شوق تھا کچھ ہمارے نام بھی ہو، گھر تمہارے نام، بینک کارڈ ہم دونوں کے نام، اس طرح ایک چیز تمہارے نام، ایک چیز ہمارے نام اور ایک میرے نام۔ ایک آپ کے نام؟ کیا چیز؟ میں نے بھی سوال کیا۔ پھر مسکراتے ہوئے ساتھ ہی پوچھا، باتیں چلتی رہیں گی، یہ بتائیں کھانا کیا کھائیں گے، بہت بھوک لگی ہے۔ کچھ بھی نہیں کھایا، باہر سے لے آتا ہوں۔ میں نے کہا، آج ہم دونوں ایک دوسرے کی پسند کا کھانا کھائیں گے، اور باقی بچوں سے پوچھ لیں وہ کیا کھائیں گے۔ یہ تو نئے گھر میں نظر ہی نہیں آ رہے تھے، جھولے جو لگے ہوئے تھے۔ جمیل کھانا لینے چلے گئے۔ کافی دیر ہو گئی تھی، بچے بار بار پاپا کا پوچھ رہے تھے کہ اچانک سے دروازہ زور سے بجنے لگا۔ آئی آئی، یہ کہتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگی۔ دروازے کے پاس ایمبولینس کھڑی تھی اور بہت شور ہو رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، شاید میں سمجھنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ آنکھوں میں ہزاروں سوال لیے کھڑی دیکھتی رہی، پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، پر شور تو میرے اندر ہو رہا تھا جو سوالات کی بارش کرتا جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں میری نظر اسٹریچر پر پڑے بندے کی طرف پڑی، جمیل، جو ہمیں چھوڑ کر دوسری دنیا بسانے چل پڑے تھے۔ مجھے ان کے کہے کچھ دیر پہلے الفاظ یاد آنے لگے، گھر بس تمہارے نام، بینک کارڈ ہم دونوں کے نام، اور موت بس جمیل کے نام۔